الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ انسان لالچی ہوتا ہے۔ اگر اس کو فائدے کی بات بتائی جائے، انعام کی بات بتائی جائے تو اس کی طرف جلدی وہ بڑھتا ہے، سبقت کرتا ہے، لپکتا ہے۔ ہر انسان کی پانے کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ملے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے ایک طرف جہاں جہنم کو بنایا وہیں جنت بنایا۔ دنیا ہماری یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو دار فانی کہا جاتا ہے۔ دار فانی کا مطلب فنا ہونے والا گھر، اور آخرت کو کہا جاتا ہے دار البقاء، ہمیشہ باقی رہنے والا گھر۔ جنت کو کہا جاتا ہے دار الخلد، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر۔ تو دنیا کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے ایک فانی ہے، عارضی ہے، بہت کم عمر ہے اس کی۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا مٹ جائے گی۔ اس دنیا کو فنا ہونا ہے، لیکن مر کر کے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا جو گھر ہے اور ایک دوسری جو دنیا ہے، جسے یوم آخرہ کہتے ہیں، آخرت کا دن کہتے ہیں، آخرت کا گھر کہتے ہیں، مرنے کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اچھے لوگوں کو جو ٹھکانہ ملے گا جنت میں ان کو ٹھکانہ ملے گا، اور برے لوگوں کو جو ٹھکانہ ملے گا جہنم میں ان کو ٹھکانہ ملے گا۔ دو ہی گھر ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ برے لوگ جہنم میں جائیں گے، اچھے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو کس انداز میں بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، اور اس میں کیا کیا بنایا ہے، یہ انسان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اس جنت کو جانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو سنیں گے، پڑھیں گے، تو انسان کی فطرت ہے لالچی، انسان کے اندر لالچ ہے، وہ کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ملے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب ہر صورت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس انداز میں جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک ایک پھل کو بھی بتلایا ہے، ایک ایک جز کو، ایک ایک چیز کو، ایک ایک پوائنٹ کو بھی جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ صرف نہیں کہ جنت ہے جنت ہے، نہیں، جنت میں کیا کیا ہے، جنت میں کون کون سی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اس کو کھول کر کے بیان کیا ہے، تاکہ انسان اس کی طرف سبقت کرے، اس کی طرف آگے بڑھے۔ جنت موجود ہے، یہ جمہور علماء کا اتفاق ہے، اس پر تمام بزرگوں اور اکابرین کا اس پر فتویٰ ہے اور اتفاق ہے کہ جنت بنائی جا چکی ہے، جنت موجود ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ نے فرمایا کہ سارعوا، سبقت کرو، دوڑو، الى مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت اور بخشش کی طرف، وجنۃ، اور ایسے جنت کی طرف دوڑو، کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو. عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں سمجھانے کے لیے آسمان اور زمین کو اللہ نے فرمایا کہ جیسے انسان دیکھتا ہے کہ یہ آسمان کتنا لمبا، کتنا بڑا ہے، اور اس کو سوچتا ہے کہ آسمان سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، آسمان بہت بڑا ہے. تو آسمان کو اللہ نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ جیسے آسمان کو تم بڑا سمجھتے ہو، اس سے بھی کئی گنا زیادہ جنت بڑی ہے. زمین کو بھی لے لیا جائے، زمین تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زمین تو بہت ہی مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت کو تیار کر دیا گیا ہے، جنت کو بنا دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. محبوب نبی نے دوسری بار دیکھا عند سدرۃ المنتہا، ایک سدرہ، ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے پاس میں جبرائیل کو دیکھا، اصل روپ میں، اصل شکل میں. عندہا جنت المأویٰ، اللہ نے فرمایا کہ اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی جنت ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنت کہاں ہے. جنت اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے، آسمان سے اوپر ہے، عرش کے نیچے جنت ہے. عندہا جنت المأویٰ، جنت کی کئی کوالٹی ہیں، کئی درجات ہیں. جنت دار السلام ہے، اور جنات عدن ہے، جنت المأویٰ ہے، اور جنت الفردوس سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر درجہ والا جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کے مانگنے کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے کہ جنت الفردوس میں جگہ کے لیے دعا مانگا کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے امت کو کہ جنت کے لیے دعا مانگی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں نہایت کھول کر کے بیان کر دیا، واضح انداز میں بیان کیا تاکہ انسانوں کو اس کی طرف رغبت ملے، انسان اس کے طرف لالچ کرے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کی طرف سبقت کرے. سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنا چاہیے اس کی طرف. پوری سورہ الرحمن پڑھ لیجئے، جنت کا تذکرے سے بھری ہوئی یہ صورت ہے. کہیں فیما عینان تجریان فرمایا، کہیں فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، فیہما عینان نضاختان. یہ جگہ جگہ فیہما، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الرحمن کے اندر جنت میں جو نعمتیں ہیں ان ایک ایک نعمت کو کھول کر کے اس صورت کے اندر بیان فرمایا. ہر آیت میں نعمت کا تذکرہ کیا آخر میں، اور ایک آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی واضح انداز میں قرآن میں فرما دیا تاکہ انسان اس کے طرف بڑھے، کوشش کرے، اس کے لیے محنتیں کرے. دنیا ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کے بعد ہمارا گھر ہے، اس کے لیے کوشش کی جائے. جنت کیا ہے یہ تو بتلایا گیا کہ یہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جنت موجود ہے. معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھ کر کے آئے ہیں، اتنی مشہور حدیث ہے، اور اتنی حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول کا جانا، جنت میں سیر کرنا اور گھوم کر کے آ کر کے امت کو بتلانا کہ ہم نے جنت میں یہ دیکھا ہے، جہنم میں یہ دیکھا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے. اب جنت عرش کے نیچے، آسمان سے اوپر ہے. جب حساب و کتاب ہو جائے گا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں.
جنت کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کی جو چابی ہے، تالا ہے، اس تالے کی جو چابی ہے، اس کو فرمایا گیا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز ہے، نمازی لوگ جنت میں انٹری کریں گے، چابی ان کے پاس موجود ہوگی، کھولیں گے، اندر داخل ہو جائیں گے۔ اندر داخل ہوتے ہی فرشتے استقبال کریں گے جنتیوں کا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرمائیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، جیسے کہا جاتا اہلا وسہلا مرحبا، ویلکم، یا جو بھی الفاظ ہیں آتے ہیں بولے جاتے ہیں، اس طرح سے وہ شاندار اور زوردار استقبال کریں گے جنت میں فرشتے جنتیوں کا۔ اور فادخلوها خالدین، کہیں گے کہ تم یہاں آئے ہو ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے، ہمیشہ ہمیش جنت کے اندر رہو گے، جنتی کو کبھی بھی جو ہے جنت سے نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ اور جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جو موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے خاص اپنی قدرت سے، جنتیوں کے سامنے اس موت کو حاضر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کا خاتمہ کر دیں گے، اور جنتیوں کو خوشخبری سنا دیں گے کہ جنتیوں دیکھ لو، موت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، موت کو بنایا تھا، آج سے موت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ جہنمیوں کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو موت آئے گی۔ اس سے جنتی کو بے انتہا خوشی ہوگی کہ اب ہم کبھی بھی مریں گے نہیں۔ جنتی کی جو مردوں کی عمر ہوگی 30 سے 33 سال کی عمر لکھا ہے کتاب میں، 30 سال 33 سال کا جو جوان ہوتا ہے بالکل مضبوط پٹھے کا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور جو عورتیں جنت میں ہوں گی وہ 18 سال کی ہوں گی، خوبصورت ہوتی ہیں، 18 سال کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نہایت حسین و جمیل و خوبصورت مانی جاتی ہیں اس عمر میں، 18 سال میں، اور وہاں کی جو عورتیں ہوں گی ان کو کوئی ماہواری، کوئی حیض و نفاس اور کسی طرح کا خون اور کسی طرح کو کوئی ان کے جسمانی عیب اور نقص نہیں ہوگا، وہاں بالکل ہر وقت خوبصورت، طاقت و قوت اور ہر وقت صحت مند وہاں کے لوگ رہیں گے جنت میں۔ ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی، مردانگی طاقت اتنی ہوگی ایک مرد کے اندر، جنتی مرد کو۔ جنت میں انٹری ہو جانے کے بعد جو ایک ادنا جنتی کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں، جو سب سے کم تر جنتی ہوگا، دنیا کبھی کسی وقت جو ہے اللہ کا نام دل سے لے لیا ہوگا اللہ، وہ بھی جنت میں جائے گا، کلمہ ایک بار پڑھ لیا ہوگا دل سے، وہ بھی جنت میں جائے گا، ادنا جنتی ہوگا۔ سارے پاپ جھیل لینے کے بعد، سزا سے گزر جانے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس ادنا جنتی کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے کہ اس کو 80,000 سامنے ملیں گے اور 72 حوریں اس کو ملیں گی۔ حوریں کہتے ہیں جنتی عورتوں کو، جنتی لڑکیوں کو کہتے ہیں حور۔ حور کے معنی عربی میں ہے جو سفید اور کالے رنگ کی ہو، چاندی کی چمک بھی مطلب یہ ہے کہ بال ان کے نہایت کالے اور گھریالے برتن میں ہوگی، یہ جو آنکھ کے اندر پتلیاں اور اس کے اندر پتلیاں جیسے شیشے کا جو برتن ہوتا ہے، اس برتن کے اندر بھی کہیں کہیں گدلا پن محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ بھی وہاں نہیں ہوگا، بالکل ایک ایک برتن موتیوں کے ہیروں کی طرح چمک رہا ہوگا، وہ برتن لگا دیا جائے گا دسترخوان پہ، خادم لوگ لا کر کے لگائیں گے جنتی کے سامنے، اور اس کے بعد پھر مشروبات لگایا جائے گا، وہاں مشروبات کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک جنتی کو ان کے گھر میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، یہ شراب کی نہریں ہوں گی، اتنی نہریں ایک جنتی کے گھر میں بہہ رہی ہوں گی، وہ نہریں جو چاہے جس نہر سے جب چاہے وہ پیتا رہے، سیراب ہوتا رہے، اللہ کے طرف سے انعام کے طور پر اس کو ملے گا کہ شراب کی نہر ہوگی، شراب بہہ رہا ہوگا۔ شراب یہاں کی نہ محسوس کریں کہ یہاں کی شراب جو گندی اور سڑی ہو کر بنائی جاتی ہے اور اس کو پیا جاتا ہے، پینے کے بعد پھر نشہ ہو جاتا ہے اور پھر آدمی جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر گزرتا ہے، وہاں کی شراب وہاں کی ہوگی۔ جنت کی جو شراب ہوگی، اس شراب کے پینے کے بعد جنتی کو اور اللہ کی محبت میں ڈوب جائے گا، اس کے دل کے اندر خدا کی محبت پیدا ہوگی، نبی کی محبت پیدا ہوگی، نیکی کا جذبہ اس کے دل کے اندر آئے گا۔ وہاں کی شراب میں یہ خاصیت ہوگی اور بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی مزاجہ من تسنیم جیسی جو ہے اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہوگا، اس ٹیسٹ کا شراب پیش کیا جائے گا، جنتی لوگ اس شراب کو پئیں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ پیا جائے گا، اور اسی طرح شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی، شہد کے نہر سے بھی جنتی سیراب ہوگا۔
پانی کی نہریں ہوں گی. یہ جب دسترخوان لگ جائے گا تمام طرح کی مشروبات پینے کی جو چیزیں ہیں خادم لوگ لا کر کے اس دسترخوان پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے جتنے ڈشز ہوتے ہیں کھانے کی جتنے آئٹم اور قسمیں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پیش کیے جائیں گے. سب سے بیسٹ سب سے پہلی غذا جو ان جنتیوں کو کھلائی جائے گی وہ مچھلی فرائی پیش کیا جائے گا. بھنی ہوئی مچھلی کو لا کر کے دسترخوان پہ رکھا جائے گا. اس کے علاوہ مختلف چڑیوں کے گوشت کو بھنے ہوئے چڑیوں کے گوشت کو لا کر کے رکھا جائے گا. نہایت ہی لذیذ نہایت ہی بہترین اور خوشبودار کھانے کو دسترخوان پہ سجا دیا جائے گا. جنتی سے کہا جائے گا آ جاؤ دسترخوان حاضر ہے. اس کے بعد بیٹھ جائیں گے اور پھر کھاتے رہیں گے. لکھا ہے کتاب میں کہ جنتی جب بیٹھیں گے آپس میں کھائیں گے تو آپس میں جو ہے اس میں ہنسی مذاق بھی چلے گا, وہاں بھی چلے گا, لیکن یہاں کا بھدا پن مذاق نہیں چلے گا, وہاں کا مذاق چلے گا. نہایت ہی صاف و شفاف اور بہترین و مخلص اخلاص سے بھرا ہوا مذاق چلے گا. مذاق کر کے لوگ آپس میں کھلکھلا کر کے کھائیں گے اور خوب زبردست کھائیں گے. اتنا سیراب ہو کر کے کھائیں گے کہ بالکل من ہی نہیں بھرے گا. کھاتے جائیں گے اور جب پیٹ بھر جائے گا محسوس ہوگا. اس کے بعد ایک ڈکار آئے گی, خوشبودار ڈکار آئے گی. اسی ڈکار کے ذریعے سے پورا کھانا ہضم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر خواہش ہو جائے گی کھانے کی. جانتے ہی جنت میں جنتی ہر وقت کھانے کی فکر میں پڑ جائے گا. خوب کھائے گا. بہترین قسم کا جو ہے اس کو بار بار ملتا رہے گا. جو اس کے گھر میں پیڑ لگا ہوگا, جنتی پیڑ ہوگا, اس کے پیڑ کے اوپر جو پھل لگے ہوں گے, ہر پھل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں فرمایا کہ پھل کیسا ہوگا, اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہوگا اور اس پھل میں جو ذائقہ اور ٹیسٹ ہوگا وہ الگ الگ ہوگا. ہر پھل کا ٹیسٹ الگ ہوگا. جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں انار لے کر کے آتے ہیں تو انار میں ایک ہی ٹیسٹ ہمیں ملتا ہے, لیکن وہاں کا جو انار ملے گا وہ انار تو انار کے نام سے ایک ہی رہے گا, لیکن ہر انار کا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ الگ رہے گا. کھاتے رہیں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے. وہاں جو ہماری یہاں کی بیوی ہے, یاد رکھیں یہ جو نکاح ہو جاتا ہے یہ اتنا مضبوط نکاح ہوتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جو ساتھ میں اگر رہے گا کوئی تو یہی بیوی کا ساتھ ہوگا. ماں کا ساتھ نہیں ہوگا, بہن کا ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ بیوی کا ساتھ ہوگا. یہ بیوی یہاں اگر ہے ساتھ میں وہاں بھی ساتھ میں رہے گی. یہ رشتہ اتنا مضبوط جڑ جاتا ہے کہ جنت تک اور ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ سلامت رہتا ہے. وہاں جنت میں میاں بیوی, آپ یہاں تو دنیا کے اندر اتنی بنتی نہیں ہے, کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی اتنی زیادہ جمتی نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ڈال دیں گے جنت میں پہنچنے کے بعد کہ بیوی بھی اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرے گی, کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گی, اور شوہر بھی اپنی بیوی سے اس قدر محبت کرے گا جنت کے اندر کہ کسی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا. یہ اللہ کی طرف سے اسی محبت میاں بیوی کے دل میں ڈال دیں گے. اور میاں بیوی, ایک بیوی جو دنیا کی بیوی ہوگی اس کو وہاں ملکہ کا خطاب حاصل ہوگا, وہ ملکہ کا مقام پائی ہوئی ہوگی. جیسے بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے, ملکہ ہوتی ہے, ایسے ہی وہاں حوروں پر اس کی سبقت ہوگی. اس بیوی کا مقام بلند ہوگا. دنیاوی بیوی کا مقام نہایت بلند ہوگا جنت میں. ان حوروں سے بھی زیادہ خوبصورتی عورت بیوی کو دی جائے گی, عورت کو دی جائے گی. لکھا ہے کتاب میں کہ جنتی جنت میں کرنے کے بعد جب وہاں کے بچوں کے اور وہاں کے خادموں اور حوروں کی خوبصورتی کو جب جنتی دیکھے گا تو جنتی یہ اتنا خوبصورت کہیں دیکھا نہیں ہوگا. تو یہ اچانک دیکھتے ہی ایک جنتی سناٹے میں آ جائے گا. جیسے کچھ ہو جاتا ہے, اچانک کچھ دیکھ لیتا ہے کوئی تو مبہوت ہو جاتا ہے, ہوش و حواس اس کے ختم ہو جاتے ہیں, وہ بے ہوشی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے. بے ہوش تو نہیں ہوتا ہے لیکن بے ہوشی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے, ہوش و حواس اس کے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک جنتی جب وہاں کے لوگوں کو دیکھے گا, اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت حوروں کو دیکھے گا, وہاں کے خادموں کو دیکھے گا, تو اس کے ہوش و حواس 70 سال تک ختم ہو جائیں گے, اور جہاں رہے گا ٹکٹکی باندھ کر وہیں کھڑا ہوا دیکھتا رہے گا. 70 سال گزر جائیں گے, اس کو احساس تک نہیں ہوگا کہ اتنے سال گزر چکے ہیں. اتنے خوبصورت جنت کے اندر وہ لوگ ہوں گے. لیکن جب جمعہ کا دن آئے گا, میدان مسجد کو سجایا جائے گا. جیسے یہاں جمعہ کے دن مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں, یہ جمعے کی ایک تاریخ ہے. یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام ملا کہ تم کوئی عبادت کے لیے ایک دن منتخب کر لو, چن لو, اس دن تم ہماری عبادت کرو آ کر کے اکٹھے ہو کر کے. تو یہودی لوگوں نے چنا اتوار کے دن, اللہ کے اتوار کو ان کے لیے خاص کر دیا,
سنیچر کو ان کے لیے خاص کر دیا گیا. سنیچر کو یہودیوں نے منتخب کیا. عیسائیوں کو اللہ کے جانب سے پیغام ملا تم بھی کوئی چن لو اپنے طرف سے. وہ لوگ اتوار کو چنے, عیسائی لوگ, کرسچن لوگ اتوار کے دن سنڈے مناتے ہیں, وہ لوگ سنڈے کو انہوں نے چنا, انتخاب کیا. مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ کے طرف سے چننے کا موقع دیا گیا. امت محمدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو پسند کیا, جمعہ کے دن کو منتخب کیا عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب نبی جو میرے من میں تھا, جو میرے ارادے میں تھا, جو میرے لکھی ہوئی میں چیزوں میں تھا, وہ اس کا انتخاب آپ نے کیا ہے. یعنی جمعہ کے دن اللہ کے یہاں بھی انتخاب میں تھا. یہ جمعہ کے دن سب سے اہم ہے, اتوار اور سنیچر سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ جمعہ کا دن وہاں بھی یہ میدان سجایا جائے گا, وہاں بھی مسلمان اکٹھے ہوں گے, وہ سارے لوگ جتنے بھی جنتی ہوں گے سب اکٹھے ہوں گے, میدان مسجد سجایا جائے گا. وہاں بھی دن رات کا احساس ہوگا. جو موسم ہوگا جنت میں وہ موسم اس طرح کا ہوگا, نہ دھوپ ہوگی نہ سیاہی رات کی اندھیری ہوگی. وہاں بالکل جو صبح سہانا, جو صبح کا جو موسم ہوتا ہے, موسم بہار میں خاص کر کے, ابھی جو موسم بہار آئے گا تو صبح سہانا جو نسیم سحر کی جو ہوائیں چلتی ہیں, بہترین صبح کا موسم ہوتا ہے. نا اجالا بھی ہوتا ہے, دھوپ بھی نہیں ہوتی ہے, اندھیرا بھی نہیں ہوتا ہے, بالکل وہی موسم ہوگا جنت میں, ہر وقت رہے گا. اب یہ جنتی کو پتہ کیسے چلے گا کہ رات کب آ رہی ہے, دن کب آ رہا ہے؟ تو عرش کے جو چھت ہوگی جنتیوں کے مکان کی, اسی عرش کے نیچے ایک پردہ ڈالا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے. جب وہ پردہ ڈال دیا جائے گا تو جنتی کو پتہ چلے گا کہ رات ہو گئی ہے, اور جب وہ پردہ ہٹا لیا جائے گا تو جنتی کو پتہ چلے گا کہ دن ہو گیا ہے. جمعہ کا دن پتہ چلے گا کہ میدان مسجد میں حاضری ہوگی جنتیوں کی. اور مہینے کا پتہ اس طرح سے چلے گا جنتیوں کو کہ مہینے کے ختم پہ وہاں اللہ کے طرف سے, جیسے یہاں تنخواہ دی جاتی مہینے کے ختم پہ اور طرح طرح کے جو فائدے ہوتے ہیں, وہاں جنتیوں کو اللہ کی طرف سے گفٹ دیا جائے گا مہینے کے ختم پہ. اس طرح سے جنتیوں کو مہینے کا پتہ چلے گا. سال عید اور بقرعید کا اس انداز میں پتہ چلے گا جنت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں 2 دعوت کریں گے. اللہ کی دعوت ہوگی جنتیوں کے نام, آئے گا لفافہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کے نام پہ. جنتی اتنے خوش ہوں گے لفافہ پا کر کے اللہ کے طرف کا, اللہ کی طرف بلاوے کا, دعوت کا, کہ جنتی اس کے خواہش مند رہیں گے سال بھر. عید اور بقرعید کا اس طرح سے انداز پتہ چلے گا جنتیوں کو. عید اور بقرعید میں اللہ کے یہاں دسترخوان سجے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی انتظام کریں گے, اہتمام کریں گے. جنتی وہاں پہنچیں گے, اللہ کا دیدار کریں گے, اللہ کے یہاں جو چنا جائے گا اس کو کھائیں گے, سیراب ہوں گے. اس طرح سے عید اور بقرعید کا پتہ چلے گا. یہ نمازیں جو ہوتی ہیں, نمازوں کے ٹائم کا بھی جنت میں پتہ چلے گا. کتاب میں لکھا ہے کہ جو پیڑ لگا ہوگا جنت میں, اس پیڑ سے جب جو ہے نماز کا وقت ہوگا, اللہ اکبر, بہترین انداز میں, سریلی انداز میں, اتنی خوشنما انداز میں وہ آواز اس پیڑ سے آئے گی کہ جنتی جب اس کو سنے گا تو جان جائے گا کہ فجر کے اذان کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا. 24 گھنٹہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا اس پیڑ سے بلند ہوگی. اس سے پتہ چلے گا نماز کے اوقات کا. جنتی جنت میں جانے کے بعد وہ جو نعمتیں اس کو ملیں گی, روایت میں, کتاب میں لکھا ہے کہ اتنا خوش ہوگا کہ اگر موت کا خاتمہ نہ کر دیا جاتا تو وہاں کی جنتی وہاں پہنچ کر کے خوشی سے اس کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا اور مر جاتا, خوشی سے مر جاتا. اتنی نعمتیں جنت میں دیکھے گا, لیکن موت کو خاتمہ کر دیا جا چکا ہوگا. موت آئے گی نہیں جنت میں. جنتی جنت میں رہیں گے, آرام سے رہیں گے. کپڑا جو ان کا ہوگا نہایت خوشنما ہوگا. وہاں کا پیڑ ہوگا, اسی پیڑ میں انار جیسا پھل لگا ہوگا, اور ہر پھل کے اندر جنتی کا پوشاک چھپا ہوگا. جو کلر کا, جس ڈیزائن کا جو جنتی چاہے گا, وہ انار کے پیڑ کو خادم کے ذریعے سے منگائے گا, اور جب اس کا چھلکا اتارے گا وہاں کا انار ہوگا. یہاں تو ہم محسوس کر رہے ہیں جنت کی صفت جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ جنت ایسی لا عین رأت, جو کسی آنکھ نے جنت کو دیکھا نہیں ہے, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں ہے, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے. یعنی یہ جنت جو بتائی جا رہی ہے, یہ ایک
بس جو کتابوں میں اور حدیثوں میں جو بیان کر دیا گیا، قرآن میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا، بس اس کو ہم سن لیں اور اس کو ہم یقین کر لیں اور عقیدہ اس کا رکھیں۔ عقیدہ رکھنا ضروری ہے جنت کا، اس لیے کہ قرآن کی کتنی آیتوں میں جنت کا تذکرہ ہے، اس کا یقین اور عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن اس کی صحیح صورتحال کو کوئی نہ بتا سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ جب خود اللہ کے رسول نے، محبوب پیغمبر نے بتلا دیا کہ نہ اس کو تم سمجھ سکتے ہو ابھی، اور نہ اس کو کوئی بتلا سکتا ہے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے، جنت میں جو چیزیں، جو انواع اور اقسام ہوں گے وہ کس پوزیشن کے اور کس نوعیت کے ہوں گے، وہ صحیح طور پر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد ہی جنتی دیکھے گا، جب وہ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھے گا تو محسوس کرے گا۔ تو لباس اس کو اس انار کے پھل میں سے نکلے گا اور وہ لباس پہنتا رہے گا۔ یہاں تو لباس جب گندا ہو جاتا ہے تو کپڑا اتارتے ہیں، دھل کر کے پہن لیتے ہیں، وہاں دھلنے کا سسٹم نہیں ہوگا، وہاں ہر بار آپ کو نیا جوڑا نصیب ہوگا، کپڑا پہنے رہیں گے۔ اور اس کے بعد خوبصورتی اتنی دی جائے گی مردوں کو، طاقت و قوت اور عمر تو بتلا دیا گیا کہ جنت میں عمر دی جائے گی اور یہ طاقت دی جائے گی، جو خوبصورتی دی جائے گی یہاں کے مردوں اور عورتوں کو میدان مزید سے لوٹنے کے بعد، یعنی اللہ کی زیارت و دیدار کر لینے کے بعد، وہاں کی حوریں اور جنتی خادم اور جنت میں رہنے والے لوگ جب دیکھیں گے یہاں کے لوگوں کو، تو وہ لکھا ہے کہ 100 سال تک ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے اور ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے رہیں گے کہ یہ دنیاوی مرد کا حسن و جمال اور یہ دنیاوی عورت کو حسن و جمال اس قدر دیا گیا ہے، اس طرح سے وہ مبہوت ہو جائیں گے۔ اب یہاں کے مرد لوگ خوبصورتی میں بڑھ جائیں گے، وہاں جنتی لوگ حسن میں پیچھے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے خوبصورتی دی جائے گی، اور جو مکانات دیے جائیں گے، جو حویلیاں دی جائیں گی، بڑی دور تک دی جائیں گی۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب ملتا ہے، لکھا ہے کہ وہ ایک پیڑ لگ جاتا ہے جنت میں، وہ پیڑ ایسا ہوتا ہے کہ 70 سال تک ابلک نام کا گھوڑا اگر دوڑاتے رہے 70 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس پیڑ کے سائے کو کراس نہیں کر پائے گا، اتنا دراز پیڑ اور اتنا اس کا سایہ لمبا۔ ایک جنتی کو دنیا کے اندر ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ پڑھ دیتا ہے تو مل جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی نیکیاں اور اس کے جو اعمال ہوں گے، اسی اعمال کے اعتبار سے اس کو درجات ملیں گے۔ حافظ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، درجات پہ چڑھتے جاؤ، یعنی وہ ایریا کور کرتے جاؤ، جہاں تک جس ایریے تک تم چلے گئے وہ ایریا تمہارے نام ہو جائے گا، لکھ دیا جائے گا جنت میں تمہارا ایریا ہے۔ تو ایک جنتی قرآن جب پڑھنا شروع کرے گا، وہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے بتلایا جائے گا کہ ٹھہر کر کے پڑھو، یعنی یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھو کہ جلدی تھوڑا کم ملے، ٹھہر کے پڑھو کہ زیادہ ملے گا۔ تو ہر حافظ کی لالچ بھی یہی ہوگی کہ وہ ٹھہر کے قرآن پڑھے تاکہ دور تک ایریا مل جائے۔ تو ایک حافظ کو کتنے دور تک ایریا مل جائے گا، کتنا علاقہ مل جائے گا، اور اسی علاقے میں اور اسی حویلی اور محلات کے اندر رہیں گے، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور جس کا گارا جو ہے مشک کا ہوگا، عنبر کا ہوگا، خوشبوئیں معطر ہوں گی، اس مکانات سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ بہت سے اس کے اور بھی قسمیں ہیں جنت میں، اور اس کے جو ہے انواع اور اقسام ہے۔ وقت نہیں اب پورا ہو گیا ہے کہ بتلایا جائے، آئندہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جنت اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور قرآن میں اس کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، تاکہ انسانوں کے اندر جو ایک فطرت ہے لالچپن کا، کہ وہ اس کے طرف سبقت کرے، اس کے طرف بڑھے۔ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جنت میں جانے کے لیے کون کون سے ٹرک ہیں، کون کون سے طریقے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، کس انداز سے کون جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کا قربان جو یہ احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے بھی بتلا دیے کہ اس راستے سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، یہ چیز کرو گے تو تمہاری انٹری ہو جائے گی جنت میں اور تم جنت میں جا پاؤ گے۔ پھر یہ دنیا کی جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہیں راحتیں ہیں، یہیں ہمارے لیے آسائش ہے، آرام ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ہم کتنی مصیبت میں تھے، کتنی پریشانیوں میں تھے۔ اصل گھر تو جنت ہے، اصل ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمایا، آمین۔